اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، کسی خیر کے کام میں لگائیں۔ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں۔ گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں، لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر اسی طرح جن لوگوں کو چار لوگ جاننے لگ جاتے ہیں، کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت ساری جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء، غفلت بڑی تکلیف والا منظر ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں اب گڈ بک میں آ گیا ہوں، اب میں اچھا ہو گیا ہوں، اب میرے لیے خیر کہا جاتا ہے، مجھے اچھائی شاید یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی، تعریف ہی ہوگی ہمیشہ، وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ غفلت ٹھیک نہیں ہوتی۔ وجہ دیکھنی چاہیے کس وجہ سے انسان کو وقار مل رہا، عزت مل رہی۔ اپنی زندگی سے غفلت کو اتار پھینکیں۔ تھوڑی دیر کی تو غفلت ہوتی ہے، لمبی تو نہیں۔ 2 منٹ کے لیے صرف اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے چہرہ موبائل کی طرف کیا تھا، 2 ہی تو منٹ لگے تھے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک لمحے کے لیے غافل ہوئے تھے اور صدیاں، نسلیں روتی رہ گئیں پیچھے، بچے تڑپتے رہ گئے، اہل خانہ پریشان رہ گئے، ماں باپ ساری زندگی روتے رہے، لیکن یہ 2 منٹ کے لیے۔ یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیف والا معاملہ۔ اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے، غافل نہیں بننا، ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پہ توجہ۔ بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نہ، توجہ ہمہ پہلو رکھنی ہے۔ ہمارے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ، ہر چیز کا خیال۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں، اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وثوق کے ساتھ کہنے لگے جی معاذ اللہ ثم نہیں جی ٹائم ملتا پھر نماز دا کی کریے، روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ تو میں نے کہا آپ نے عبادت کرنا ایک حصہ قبول کیا ہے، آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی۔ عبادت کل ہے، ہمہ پہلو۔ ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی، تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا۔ جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی ڈیوٹیاں ہیں، ان سب کا خیال۔ اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا گھر میں بڑا ہو، قبیلے میں بڑا ہو، علاقے میں بڑا ہو، ادارے میں بڑا ہو، کلاس میں بڑا ہو، جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے، کہاں مجھے اشک شوئی کرنی ہے، کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے۔ غافل نہ بنے۔ اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی۔ کیسے پتہ چلے گا غافل ہے؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے۔ اس آئینے میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے۔ غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے۔
یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو، پیسے مل رہے ہوں، وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر۔ دنیاوی کاموں میں چست ہوگا، یعنی ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں، دینی کام میں، کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ ہاں کوئی سستا پلاٹ ملتا ہو نا، اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا، تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھاڑ لے سا۔ ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے۔ پہلی علامت غفلت کی، اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی نشانی ہے، گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں، ساری دنیا ہی کرتی ہے۔ اور جناب کیا ہو گیا، اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے۔ گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں ایک صحابی نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے، اور کھجور انہوں نے منہ میں رکھی ہوئی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور فرمانے لگے جنت میں۔ تو کہتے انہوں نے جو کھجور منہ کے اندر تھی نا، وہ انہوں نے نگلی نہیں، اندر نہیں لے گئے، اس کو باہر نکالا اور دوڑ کے آگے بڑھے اور جنگ کرنی شروع کر دی، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کیا سبق دیا انہوں نے؟ سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے۔ جلدی سے نیکی کرنی ہے، فٹافٹ نیکی کرنی، اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا۔ اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی، دوڑ کے انہوں نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، میدان احد میں نا، احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ، وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی، فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، لہذا جلدی سے آؤ، ادھر دوڑو، جہاد کرو، آؤ کفار سے لڑے۔ تو نیکی میں دیر نہیں کرنی، جو نیکی میسر آتی ہے، جس کو میسر، ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لیں، اہل خانہ ہیں تو حسن سلوک کر لیں، اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لیں، دوست ہیں تو خیر خواہی کر لیں، اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لیں، اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیں، زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، جلدی سے خیر جمع کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ آج کا سبق ہے۔ ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بس غفلت نہیں، اب غفلت، اب انشاءاللہ اللہ اللہ کرنی ہے، اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے۔ میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا، فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہ چھوڑ دیں، اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے، پھر سوتے ہی رہ جائیں گے، سوتے ہی رہ جائیں۔ زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اب جاگ لے افلاک کے سائے کے نیچے، جاگ، کھول آنکھیں، ہر وقت کا سونا، ہر وقت سونا، ہر وقت
جو اپنے آرام کی فکر کرنے سے نکل آئیں اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مرضی کی زندگی من چاہی جینا، اس سے باہر آئیں، فیصلہ کریں، فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا ہے، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے۔ دیکھو خدمتیں ہو رہی ہیں، صدیق اکبر مال دے رہے ہیں، عثمان غنی مال دے رہے ہیں، مولا علی نے تلوار پکڑی ہے، میدان میں جا رہے ہیں، فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں، حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی ابو ذر غفاری حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور بلال حبشی وہ نبی پاک کی مسجد میں اذان پڑھتے پڑھتے رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذان پڑھنی تھی۔